رضا یا خدا چاہیے یا خدا رحمت مصطفیٰ چاہیے ہم کو تیری رضا یا خدا چاہیے یا خدا رحمت مصطفیٰ چاہیے لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے ہم کو تیری رضا یا خدا چاہیے یا خدا رحمت مصطفیٰ چاہیے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون صدق اللہ العلی العظیم اس عاجز کمزور ناتواں سے بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ایک آیت کریم پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس پاک کریم و بے نیاز ذات سے دعا ہے ساجد بندے کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے آپ سب کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر پاک ذات کا کرم کہ رب تعالیٰ نے آج ہمیں چند گھڑیاں عطا کر دی جس میں ہم صرف اللہ کے ذکر کی خاطر جمع ہوئے یہ امر اللہ کے فضلوں کا اللہ کی رحمت کا یقین کر لیں دن ایسا کل بھی آیا تھا دن ایسا شاید کل بھی آئے شام شاید ایسی آج بھی ملے لیکن ہو سکتا ہے ہم اللہ کا ذکر نہ کرتے ہیں اور اللہ کو اپنا ذکر کتنا مرغوب ہے کتنا پسند ہے یقین کر لیں اس کا اندازہ ہی نہیں آتا اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں لیکن رب تعالیٰ ہم چاہتے تو کل بھی تو یاد کرتے ہم چاہتے تو کل بھی تو یاد کریں یقین کر لیں اللہ کا ذکر بھی اللہ خود ہی توفیق دیا غلط فہمیاں رکھیں کہ میں ذکر کرتا رہوں گا کوئی یقین دہانی نہ کرائے کوئی دے ہی نہیں سکتا یقین دہانی اللہ تعالیٰ جب بخشش کا وعدہ کرتا ہے اپنے فضلوں کرم کا وعدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے اپنے ذکر کے توفیق کرتا ہے یہ وہ لمحات ہیں جس میں اللہ کی رحمت برسا کرتی ہے یہ وہ لمحات ہیں جس میں ملائکہ بھی شامل ہوا کرتے ہیں بے شک یہاں 40 50 60 نفوس بیٹھے ہیں ہم لوگ لیکن لاکھوں فرشتے بھی شامل ہوں اور یہ فرشتے رب کے سامنے جائیں گے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے رب کی شان بے نیازی بڑی عجیب سی ہے رب پوچھتا ہے میرے پیارے فرشتوں کہاں سے آ رہے میں کہتا ہوں رب تعالیٰ تجھے پوچھنے کی ضرورت ہے کیا تو تو بے نیاز پاک ہستی ہے تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے خبیر ہے علیم و بصیر ہے تجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے رب کا انداز ہے اس کی اپنی مرضی ہے جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے رب پوچھتا ہے میرے پیارے فرشتوں کہاں سے آتے ہو فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ ہم دنیا میں گئے اور ہم نے ایک ایسی محفل تلاش کی جہاں کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا رب پوچھتا ہے اے میرے پیارے فرشتوں وہ وہاں کیا کر رہے تھے محفلیں بہت ہوتی ہیں کہیں شادی کی محفل ہوگی کہیں گانے کی محفل ہوگی کہیں رقص و سرود کی محفل ہوگی کہیں سیاسی محفل ہوگی محفلیں تو ہوتی رہتی ہیں ہر جگہ پہ رب پوچھتا ہے میرے پیارے فرشتوں وہ محفل میں کیا بات ہو رہی تھی کہا کچھ لوگ جمع تھے وہ کیا کر رہے تھے پھر عرض کرتے تیرا ذکر کر رب فرماتے ہیں اب دیکھیے کسی کا ذکر کرنے کے لیے اس کی پہچان یا واقفیت یا شناسائی یا دیکھا والا ہو تو ذکر کرنا آسان ہوتا ہے رب پوچھتا ہے اے میرے پیارے فرشتوں جو لوگ میرا ذکر کر رہے تھے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے پھر سے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ ہرگز نہیں ہے اگر دیکھتے تو پھر تیرا ذکر کرتے ہی پوری زندگی گزار لیتے اس کے علاوہ کوئی بات سوچتے بھی رب پوچھتا ہے میرے پیارے فرشتوں کچھ طلب لی
کچھ لوگ جب ذکر کرتے تھے بعد میں دعا کرتے تھے کچھ میرے سے مانگا انہوں نے، یہ کون پوچھا ہے؟ اللہ کی پاک ذات جو ہر چیز واقف ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ وہ جنت کے طلبگار تھے۔ رب پوچھتا ہے میرے پیارے فرشتوں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہرگز نہیں یا باری تعالیٰ، تیری جنت ایک جلوہ دیکھ لے تو پھر تو دیوانہ ہو گیا۔ رب پوچھتا ہے میرے پیارے فرشتوں کیا کوئی اور طلب بھی لے کے بیٹھے تھے؟ کہاں؟ وہ لوگ ایک دعا کر رہے تھے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگ رہے تھے۔ رب پوچھتا ہے میرے پیارے فرشتوں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہرگز نہیں یا باری تعالیٰ، وہ جہنم کے ہولناکیہ اگر دیکھ لیتے تو ساری زندگی لرزہ ترسا رہتے، گناہ کے قریب نہ جاتے، کھانا پینا بھول جاتے۔ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ رب فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے جنت عطا کی، جہنم سے عذاب سے نجات عطا کی۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، صحیح حدیث میں آئے یا باری تعالیٰ اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو تیرے ذکر کی خاطر نہ آیا تھا، تو دنیاوی غرض مقصد تھا کہ ایک بندے سے میرا کام ہے، اس محفل میں آیا ہے، میں اس سے بات کروں گا جب فارغ ہوگا۔ کیا یہ بشارت کا مستحق وہ شخص بھی ہو گیا؟ رب اپنی بے نیازی میں فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اس محفل کا ہم نشین بدبخت ہو نہیں سکتا۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کو اپنا ذکر اتنا پسند ہے کہ بولا بھٹکا بھی آ گیا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، میں اکثر رب سے سوال کیا کرتا ہوں، رب نے مجھے کبھی ناراضی کا اظہار نہیں کیا، میں نے سوال کیا جواب دیتا ہوں، وہی ہم کی الہام کی ضرورت نہیں، جواب دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رب تعالیٰ میں نے ایک بات کر دی کہ وہ ایک شخص بھولا بھٹکا آ گیا اس محفل میں، رب کہتا پاگلا تم سمجھ نہیں آنی، اور بھولا بھٹکا کیسے ہے؟ میں ہی تو لے کے آیا تھا۔ بھولا بھٹکا تو آپ کا خیال تھا کہ مالے دار تھا،